السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاویہ کبھی بھی مسلمانوں کے اہل سنت کی خصوصاً مقدس شخصیات میں شمار نہیں ہوئے۔ اگر آپ اس پر بات کریں کہ ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے یا اسلامک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کو لکھنے والے جو بڑے بڑے اہل سنت علماء ہیں ان کے لٹریچر کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے بھی کبھی حضرت معاویہ کو وہ حیثیت نہیں دی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے اہل سنت کے اکابرین میں سے یا بڑوں میں سے، بلکہ ان اہل سنت اکابرین اور ہسٹری لکھنے والوں نے معاویہ کو بغات اور باغیوں میں شامل کیا۔ اگر آپ امام بخاری کے شیخ کی بات کریں، ان کے استادوں کی بات کریں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، متقدمین کی بات کریں انہوں نے بھی یہی کہا ہے، اور اگر آپ بہت پیچھے کے زمانے میں آ جائیں تو جو بڑے بڑے نام ہیں، امام ذہبی ہیں، حتیٰ کہ ابن تیمیہ، ان کو پڑھ لیں، یا حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، امام نسائی ہیں، ان لوگوں نے معاویہ کو کبھی بھی اہل سنت کے مقدسات میں نہیں رکھا۔ اگر آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی معاویہ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ وہ ایسے ہیں یا ایسے ہیں، اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا جائے، تو میرے بھائی کل کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یزید بھی مقدسات اہل سنت میں سے۔ حالانکہ شیخ ابن باز کی کتاب مجموع فتاوی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت علی کے مقابلے میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ باغی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ باغی ہیں، وہ سارے ناحق ہیں۔ اگر آپ مولانا مودودی کے لٹریچر کو دیکھیں تب بھی وہ یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اب کیا ہے کہ فتنہ انگیزی کے لیے اور فرقہ واریت کے لیے امیر شام کو لے کر انہیں زبردستی مسلمانوں کے ایک خلیفہ راشد بنایا جائے، حالانکہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ کسی نے بھی ہمارے اہل سنت کے عالم نے انہیں خلفاء میں نہیں لکھا، سب نے کہا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، ملوکیت کا آغاز کرنے والے۔ شاہ عبدالعزیز، امام شاہ ولی اللہ دہلوی، سب نے یہی لکھا ہے۔ اور آج اگر آپ معاویہ کو آپ اہل سنت کی مقدسات میں شامل کریں تو کل کو جو آپ کے اہل حدیث ہیں وہ تو یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ بھی اہل سنت میں شامل، وہ تو کہتے ہیں کہ یزید بھی جو ہے وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، حسین کی، اور وہاں پہ یزید معاویہ کا بیٹا ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی دونوں یزید کا بھی احترام کیا جائے۔ تو کیا ہم اہل سنت یزید کو بھی برداشت کر لیں گے؟ کیا ہم ایمان کے اتنے نچلے درجے میں چلے گئے ہیں کہ ہم یزید کی بھی سپورٹ کرنے لگ جائیں؟ جیسا کہ آج کل آوازیں آ رہی ہیں یزید کی سپورٹ کی جا رہی ہے، یہ محرم کے ایام کے اندر یزید رضی اللہ عنہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ نہ سنیت ہے نہ اسلام ہے، ظالم ظالم ہی ہے، ظالم کو ظالم کہنا ہی حسینیت ہے اور اسلام ہے۔ جو شخص ظالموں میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کا کوئی مذہب قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے کہ جس میں زبردستی اہل سنت کے اندر مقدسات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت خلفائے راشدین کا احترام فرماتے ہیں، اس میں بھی جو ترتیب ہے وہ ترتیب قطعی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مولا علی حضرت عثمان سے افضل ہے، بہت سارے صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار کو افضل البشر بعد انبیاء کہتے تھے۔ ترتیب بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم قطعیت کی بات کریں کہ جی یہ ترتیب قطعی ہے۔ ہاں، اہل سنت کا شعار اور علامت یہ ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی جو ترتیب خلافت ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن کوئی اس کو اگر نہیں مانتا تو اسے ہم کافر نہیں کہتے۔ یہی ہمارا موقف تھا اور آج تک یہی چلا رہا تھا۔ لیکن خدا کی لعنت ہو فتنہ انگیزوں کے اوپر اور بری سیاست کے اوپر کہ جس نے ان چیزوں کو فتنے کے لیے استعمال کیا، اور اس کے اندر ہمارے مذہبی قائدین اور مذہبی رہنما کہ جو ہر دور کے اندر اس طرح کی فتنہ پروریوں کے اندر، فتنہ انگیزیوں کے اندر مشہور ہیں، اور دہشت گردانہ اور انتہا پسندانہ کارروائیوں کے اندر ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے وہ ملک کے امن کو سبوتاژ کرتے ہیں، اور فرقہ وارانہ جنگوں کے اندر ان کا بزنس ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل السنت والجماعت جسے کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین وہ اہل سنت کی شعار و علامت ہیں، اس کے بعد جو خلفائے بنو امیہ ہیں یا بنو عباس ہیں
وہ محض ایک خلیفے تھے، حکمران تھے، ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ برے بھی تھے۔ اچھوں کی مثال جیسے عمر بن عبدالعزیز، پوری امت ان کا احترام کرتی ہے۔ مولا علی پر جو رسم حضرت معاویہ نے جاری کی تھی گالیاں دینے کی، جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، امر معاویہ سعد بن ابی وقاص، کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ آپ گالیاں کیوں نہیں دیتے علی کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 3-4 وجوہات کے اوپر گالیاں نہیں دیتا ہوں۔ تو یہ پوری صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ اس پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے گالیوں کا آغاز کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بدعت کو ختم کر دیا۔ گالیاں اور تبرہ کا آغاز تو امویوں نے شروع کیا اہل بیت کے اوپر۔ اہل بیت خاندان تو گالیاں دینے والا نہیں تھا۔ شاہ اسماعیل شہید سے کسی نے پوچھا، بلکہ ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت وہ گالیاں نہیں دیتے ہیں، ہم علی والے ہیں، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں خلفائے راشدین کو تو وہ معاویہ والے ہوئے۔ اہل سنت کا شعار اور طریقہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جو ہے وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی بے ادبی نہیں کرتے، لیکن ظالم کو ہم صحابیت میں شامل نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارے اکابرین کا جو ہے وہ طریقہ رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچائی کو پہچاننے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔